تیمور رات کے اندھیرے میں بآسانی یہودی فوجی کے روپ میں کیمپ میں داخل ہو چکا تھا اور اب بیرک کے اندر سب فوجیوں کی طرح بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ رات بڑھتی جا رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد وقت کا اندازہ کرتے ہوئے وہ اٹھا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ اپنی جیب تھپتھپا کر اس نے بگز کی موجودگی کنفرم کی اور احتیاط سے چاروں جانب دیکھتا ہوا بیرک سے باہر نکلا۔ دن میں سورج کی تمازت سے جھلسنے والا یہ تربیتی کیمپ اس وقت خنکی اور ٹھنڈی ہوا سے معمور تھا۔ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تیمور آہستگی سے چھپتا چھپاتا تمام حساس جگہوں پر بگز لگاتا جا رہا تھا۔ ایسے تمام پوائنٹس جہاں سے ان کی باتیں اور نقل و حرکت ریکارڈ کی جا سکتی ہو، وہ ان سب کو کور کر رہا تھا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ کیمپ میں زندگی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مارننگ ڈرل کا بزر بج چکا تھا اور چاروں طرف یہودی سپاہی نکل آئے تھے اور لائن بنا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک تربیتی کیمپ تھا جس میں 50 کے قریب زیر تربیت ٹریننگ کمانڈوز موجود تھے۔ تیمور بھی بچتا بچاتا ان میں شامل ہو گیا تھا۔ اسکواڈ اب سے ٹھیک 2 گھنٹے بعد فلسطینی ہائی اسکول پر حملہ کرنا ہے۔ ہماری دھمکی کے باوجود وہ علاقہ خالی نہیں کیا گیا ہے، اس لیے یاد رکھو ایک بھی بچہ یا ٹیچر زندہ نہیں بچنا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ کیپ پہنے کاندھے پر سٹار لگائے ایک لمبے سے آدمی نے اعلان کیا، جو یقیناً اس کیمپ کا انچارج تھا۔ یس سر، سب نے بآواز بلند کہا۔ ٹھیک 40 منٹ بعد سب میدان میں موجود ٹرک پر سوار ہو جائیں، اپنی گنیں لوڈ کر لیں۔ آج ہمیں ان فلسطینیوں پر اتنی دہشت بٹھانی ہے کہ آئندہ وہ ہماری کسی بھی ڈیمانڈ کو نظر انداز نہیں کر سکیں گے۔ اٹ از کلیئر؟ انچارج نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ یس سر، کلیئر سر، سب نے باجماعت جواب دیا اور انچارج کے ڈسمس کرنے پر سب تتر بتر ہو گئے۔ تیمور پرسوچ نگاہوں سے ٹرک کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں ابھی ادھر ہونے والی گفتگو بگ کے ذریعے کرنل نے سنی ہے یا نہیں، مگر اس وقت اس خون خرابے کو روکنا ضروری تھا۔ وہ ساری احتیاط بھلا کر دوڑتا ہوا ایمونیشن ڈپو کی جانب بڑھا، جدھر زیادہ تر کمانڈوز اپنی گنیں لوڈ کر رہے تھے۔ تیمور نے بھی چہرے پر آدھی کیپ گرائی اور مشین گن اٹھا کر لوڈ کرنے لگا۔ وہ کنکھیوں سے کنارے پر پڑے ہینڈ گرینیڈز کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ایک جوان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ایمل کا تکلیف کی شدت سے برا حال تھا۔ ٹام نے بڑی ہی بے دردی سے اسے گھسیٹ کر ہیلی کاپٹر سے اتارا تھا۔ اس کا سر بھی کاپٹر کے دروازے سے ٹکرا گیا تھا، پر اس نے بڑی مشکل سے اپنی تکلیف پر قابو پاتے ہوئے اپنی درد کی شدت سے نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ وہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو اس کے ہوش میں آنے کی خبر ہو۔ وہ ان کی لا علمی میں ادھر سے بھاگنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ ٹام اسے اپنے کاندھے پر لاد چکا تھا۔ اب وہ ٹام کی پشت پر لٹکی ہوئی اپنے منہ پر گرے بالوں کی آڑ سے اس کیمپ کو دیکھ رہی تھی، جو ایک طویل میدان پر مشتمل تھا۔ چاروں طرف مٹیالے سے یونیفارم میں بھاری بوٹس پہنے افراد تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر میدان میں ایک بڑا ٹرک کھڑا تھا۔ ٹام اسے لے کر ایک کمرے میں آ چکا تھا اور ایک سخت چمڑے کے اسٹریچر پر اسے لٹا کر گھور رہا تھا۔ ایمل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس کی آنکھیں پھوڑ دے، مگر اس نے عقل کا دامن ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کا ارادہ اس ٹام کے باہر جاتے ہی ادھر سے بھاگ کر اس میدان میں کھڑے ٹرک میں چھپنے کا تھا، تاکہ جب وہ ٹرک باہر جاتا تو وہ بھی اس عجیب و غریب جگہ سے نکل جاتی۔ ابھی وہ آنکھیں میچے سوچنے میں مگن تھی جب ٹام نے پاس آ کر اس کے چہرے پر جھولتی لٹ کو ہٹایا۔ ایمل کا دل دہل گیا۔ وہ ٹام کی غلیظ نظریں اپنے وجود میں گڑی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئی تھیں۔ قریب تھا کہ وہ ٹام کو ساری مصلحت بھلا کر ایک زوردار مکہ مارتی کہ زور زور سے سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگیں اور اس پر جھکا ٹام تیزی سے سیدھا ہو کر بھاگتا ہوا باہر نکل گیا۔ ٹام کے باہر نکلتے وہ اٹھ بیٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شاید ٹام اسے بے ہوش جان کر جلدی میں دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا۔ وہ باہر نکلی۔ ساری رہدری سنسان تھی۔ سب لوگ باہر کی جانب بھاگ رہے تھے۔ وہ عمارت سے نکل کر باہر ریت کی بوریوں کے پیچھے چھپ گئی۔ اب اسے کسی طرح بیچ میدان میں کھڑے ٹرک تک پہنچنا تھا۔ دھیرے سے سر بوری کے پیچھے سے نکال کر دیکھا تو اس کے ہوش و حواس ایک لمحے کو معطل ہو گئے۔ اس کے بھاگنے کی امید وہ ٹرک آگ میں بری طرح جل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ تیمور کے کاندھے پر ہاتھ رکھے وہ کمانڈو بڑے اطمینان سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ آئے تم کس ونگ سے ہو؟ میں تمہیں پہچانا نہیں۔ اس نے الجھن بھری نظروں سے تیمور کو دیکھا۔ اس سے پہلے تیمور کو جواب دیتا یا اس پر حملہ کرتا، اچانک سب ہی کی توجہ کاپٹر سے اتر کر میدان میں چلتے ٹام پر پڑی۔ سب ہی حیرت سے اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو کسی لڑکی کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے آگے عمارت کی جانب بڑھ رہا تھا۔ تیمور نے سب کی اس محویت کا فائدہ اٹھایا اور دونوں ہاتھوں سے گرینیڈ اپنی جیبوں میں بھر کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ میدان اور عمارت کے بیچ کئی جگہ مٹی کی بوریوں سے چوکیاں بنائی ہوئی تھیں اور ان چوکیوں کی آڑ لیتا بڑی مہارت سے ٹرک کے قریب پہنچا تھا۔ ایک مناسب جگہ تک پہنچ کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہینڈ گرینیڈ نکالا، منہ سے اس کی پن کھینچی اور اسے ٹرک کی جانب اچھال دیا۔
ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ٹرک بھڑ بھڑ آگ میں جلنے لگا۔ دھماکے کی آواز سے سب ٹرک کی جانب متوجہ ہو گئے۔ انہیں لگا شاید فلسطینیوں نے حملہ کیا ہے۔ پورے کیمپ میں ایمرجنسی سائرن بجنے لگا تھا۔ اب اس بھگدڑ سے فائدہ اٹھا کر تیمور کو یہاں سے نکلنا تھا۔ بگز وہ لگا چکا تھا اور اب وارننگ سٹار سے وہ بڑی آسانی سے ان پر نظر رکھ سکتا تھا۔ بس اب ان یہودیوں کی نظر میں آئے بغیر یہاں سے نکل کر میلوں دور واقع جنگل میں موجود پہاڑی غار میں چھپے وارننگ سٹار تک پہنچنا تھا، جو آسان کام نہیں تھا۔ وہ اٹھا اور آگے بڑھنے لگا۔ اس کے انداز میں بھی انہی یہودیوں کی طرح افراتفری تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتا، اس کے قدم جم سے گئے، وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ ٹرک جل رہا تھا اور ایمل کا پریشانی سے برا حال تھا۔ وہ ٹام اور سام کے عزائم سن چکی تھی اور کسی بھی طرح ان کے ہاتھ آنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے آر یا پار کا فیصلہ کیا اور ٹرک سے تھوڑی دور مورچوں کے ساتھ گیٹ کی طرف جانے کے لیے مٹی کی بوریوں اور اندر کھڑی جیپوں کی آڑ لے کر آگے بڑھنے لگا۔ ٹام بھاگتا ہوا سیل سے نکل کر کنٹرول ٹاور میں آیا اور سب سے پہلے گارڈز کو آہنی دروازے بند کرنے کی ہدایت دی۔ سام بھی اوپر آ چکا تھا۔ ٹام یہ ٹرک خود تو پھڑ نہیں سکتا اور آس پاس کے علاقے میں دور دور تک کوئی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی۔ سام پرسوچ لہجے میں بولا، ٹھیک کہا، یہ کام یقیناً اندر سے ہوا ہے، ہمارے درمیان کوئی کالی بھیڑ موجود ہے۔ ٹام نے جواب دیا۔ ابھی وہ دونوں دوربین سے حالات کا جائزہ لے رہے تھے جب سام کی نظر ٹرک سے ذرا دور جیپ کی آڑ میں چوکنا بیٹھی ایمل پر پڑی۔ ٹام، وہ کرنل کی بیٹی کدھر ہے؟ سام سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ سیل میں بے ہوش پڑی ہے۔ کیوں، کیا ہے؟ ٹام نے اسے دیکھا۔ ادھر دیکھو۔ سام نے دوربین سے ایمل کو فوکس کیا۔ یہ ادھر کیسے آئی؟ ٹام کا حیرانی سے برا حال تھا۔ ٹام، یہ کرنل کی بیٹی ہے، کوئی عام گھر کی لڑکی نہیں۔ مجھے تو یقین ہے یہ ٹرک اسی نے اڑایا ہے۔ اب دیکھنا میں اسے کتنی عبرتناک سزا دیتا ہوں۔ سام گھرایا اور تیزی سے ٹاور سے اتر کر ایمل کی جانب بڑھا۔ ایمل ابھی آدھے راستے تک پہنچ کر جیپ کی آڑ میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ تکلیف کی شدت سے ایمل کے منہ سے دردناک چیخ نکلی۔ سام ایمل کو بالوں سے پکڑ کر اٹھا چکا تھا، پھر اس نے پیدر پہ ایمل کے منہ پر رکھ کر چماٹے مارے اور اسے ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر پٹخ دیا۔ یو بچ، مجھے دھوکہ دیتی ہے۔ سام نے اسے ٹھوکر ماری۔ ایمل اپنا بچاؤ کرنا چاہتی تھی پر سام جیسے بڑے کڑیل ایجنٹ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ہمارا نقصان کرتی ہے، ہمارا ٹرک اڑایا تو نے؟ سام کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ وہ بے دردی سے ایمل کو مار رہا تھا جب ٹام بھاگتا ہوا ان کے درمیان آیا۔ سام، اسے چھوڑ دو، اگر یہ مر گئی تو ہمارا سارا پلان غرق ہو جائے گا۔ ہیڈ کوارٹر کی اس لڑکی کے بارے میں سخت ہدایات ہیں، پلیز سام کنٹرول۔ ہے، تم ادھر آؤ، اس لڑکی کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ آؤ۔ ٹام نے سامنے کھڑے حیرت سے انہیں تکتے کمانڈو کو پکارا۔ وہ کمانڈو اپنا کیپ سیدھا کرتا قریب آیا، جھک کر نیم بے ہوش لڑکی کو سیدھا کیا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر ٹام کے پیچھے چلنے لگا۔ تیمور افراتفری کا فائدہ اٹھا کر نکل جانا چاہتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ فریز ہو گیا۔ سامنے ایک لہیم شہیم آدمی نے بڑی بے دردی سے ایک لڑکی کو سر کے بالوں سے جکڑ کر اٹھایا ہوا تھا۔ تکلیف کی شدت سے اس لڑکی کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ وہ مشکل 17-18 سال کی وہ لڑکی بلیک جینز، آسمانی کرتے اور گلے میں دوپٹہ نما مفرل لیے ہوئے تھی۔ 100% یہ پاکستانی لڑکی نظر آ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے اس آدمی نے اس لڑکی کو زمین پر پٹخ دیا اور اپنے جوتے کی نوک سے اسے مارنے لگا۔ تیمور عورت ذات پر یہ ظلم برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ جیب میں موجود گن پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، ایک اور آدمی بھاگتا ہوا آیا اور اس لڑکی کو بچانے لگا۔ سام، اسے چھوڑ دو، اگر یہ مرا گئی تو ہمارا سارا پلان غرق ہو جائے گا۔ ہیڈ کوارٹر کی اس لڑکی کے بارے میں سخت ہدایات ہیں، پلیز سام کنٹرول۔ تیمور اس کے الفاظ سن کر چونک گیا۔ یہ لڑکی یقیناً ان لوگوں کے لیے اہم تھی۔ ابھی وہ کھڑا ہی تھا کہ دوسرے آدمی ٹام نے اسے پکارا، تم ادھر آؤ، اس لڑکی کو اٹھاؤ اور میرے ساتھ آؤ۔ تیمور سر ہلاتا ہوا کیپ کو چہرے پر گراتا ہوا آگے بڑھا، جھک کر نیم بے ہوش لڑکی کو سیدھا کیا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا کر ٹام کے پیچھے چلنے لگا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک سیل نما کمرے کے پاس پہنچے۔ ٹام نے پاسورڈ ڈال کر دروازہ کھولا۔ تیمور رکابی نظروں سے اس کی ایک ایک جنبش کو نوٹ کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد ٹام کے اشارے پر اس نے لڑکی کو اسٹریچر نما بیڈ پر لٹا دیا۔ ڈاکٹر کو بھیجو، ٹام نے کہا۔ تیمور اسبات میں سر ہلاتا باہر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے وہ لہیم شہیم شخص جسے سام کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا ڈاکٹر کے ساتھ آتا نظر آیا۔ تیمور پرسوچ نظروں سے انہیں اندر جاتا دیکھ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ ایک مظلوم بے بس لڑکی کو ان وحشیوں کے درمیان چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اب وہ اس طویل راہداری میں کسی مناسب چھپنے کی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ چکر کھا کر تیزی سے اچھلا اور دیوار پر گرفت کرتے ہوئے اوپر چڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے نوکیلے دستانے اس کی مدد کر رہے تھے۔ چھت پر لٹکتے لیمپ کے ساتھ وہ کسی چھپکلی کی طرح چپک گیا تھا۔ بس اب رات کا انتظار تھا۔
شکیلہ بیگم کو آج ایمل کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ جب سے ٹریننگ پر گئی تھی بس چیٹ پر ہی بات کرتی تھی۔ وہ تو اس کی شرارتی نٹ کھٹ سی آواز سننے کو ترس گئی تھی، مگر ایمل کا کہنا تھا کہ فون الاؤ نہیں ہے، بس اس لیے اپنے دل پر پتھر باندھے وہ اس کی ٹریننگ مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ السلام علیکم کرنل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ انہوں نے کرنل شاہد جو سعودیہ گئے ہوئے تھے انہیں فون ملایا۔ وعلیکم السلام شکیلہ، تم ٹھیک تو ہو؟ کرنل نے ان کی آواز میں بے چینی محسوس کر لی۔ آج دل گھبرا رہا ہے، ایمل بہت یاد آ رہی ہے، شکیلہ روحان سی ہوئی۔ شکیلہ ڈونٹ ایکٹ لائک اے چائلڈ، ایمل ٹریننگ پر ہے اور ایک فوجی کی ماں کو مضبوط ہونا چاہیے۔ زیادہ دل گھبرا رہا ہے تو نماز پڑھ کر ایمل کے لیے دعا مانگو، سکون ملے گا، انڈرسٹینڈ؟ کرنل نے نرمی سے ڈپٹا۔ ٹھیک ہے۔ شکیلہ نے چند باتیں کر کے فون رکھا اور وضو کرنے چلی گئی۔ ان کا وجدان کہہ رہا تھا کہ ان کی ایمل کسی مصیبت میں ہے، ہو سکتا ہے دوران ٹریننگ چوٹ لگ گئی ہو۔ وہ جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی، ان کا رواں اپنی بیٹی کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر ایمل کا چیک اپ کر رہا تھا، جس نے ایمل کے زخموں پر مرہم لگایا، ماتھے پر لگی چوٹ پر سے خون صاف کیا۔ سام سری اب ٹھیک ہے، چوٹ اور تشدد کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، خود ہی ہوش میں آ جائے گی، ڈاکٹر نے کہا۔ سام، ٹام اور ڈاکٹر تینوں باہر نکل گئے۔ ٹام دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ ایمل درد اور تکلیف سے نیم بے ہوش تھی، پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا تھا جب وہ کراہتے ہوئے اپنی گردن پکڑتے ہوئے مکمل ہوش میں آئی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ ہمت کر کے وہ بستر سے اتری۔ اب وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ پورا کمرہ سفید تھا اور کمرے کے وسط میں اوپر چھت پر سیکورٹی کیمرہ لگا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی دروازے تک آئی، پر دروازہ لاک تھا اور کمرے میں کوئی کھڑکی روشن دان نہیں تھا۔ وہ پریشان اٹھی، ابھی وہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی کہ دروازے کے لاک کے کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے لپک کر بیڈ کی جانب گئی اور لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ بڑھتے قدموں کی دھمک اس کے پاس آ رہی تھی۔ ٹام اس وقت سام کے کیبن میں موجود تھا۔ سام ابھی تک بہت بفرا ہوا تھا۔ ٹام، تم کل صبح ہی ویڈیو کیمرے کا اہتمام کرو، میں اس ذلیل لڑکی کا بیڑا غرق کرنا چاہتا ہوں، سام گرایا۔ سام، ابھی ہمیں اوپر سے آرڈر کا ویٹ کرنا ہے، ٹام نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ لسن ٹام، اس لڑکی کی برہنہ ویڈیو ہی تو بنانی ہے نا، اس کرنل کو بلیک میل کرنے کے لیے تو اس نیک کام میں انتظار کیوں؟ بس کل صبح مجھے ہر حال میں اس لڑکی کو سبق سکھانا ہے، سام قطعی لہجے میں بولا۔ اچھا میرے یار، چلو یہ ڈرنک لو اور آرام کرو، میں صبح ہی ریکارڈنگ کا انتظام کر لوں گا۔ وہ بیئر کو گلاس میں انڈیل کر سام کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ چیئرز۔ سام نے اپنا گلاس ٹام کے گلاس سے ٹکرایا۔ چند گلاس چڑھانے کے بعد سام ہوش کھو چکا تھا۔ ٹام نے بڑی مہارت سے سام کو نیند کی گولی بیئر میں ڈال کر پلا دی تھی۔ سام کو بمشکل اٹھا کر بستر میں ڈالا، میز پر سے وسکی کی سر بند بوتل اٹھائی اور کمرہ لاک کر کے ٹام باہر نکل گیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا، پورے کیمپ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ٹام نے اپنے منہ سے وسکی کی بوتل کا کارک ہٹایا اور چسکیاں لیتے ہوئے کنٹرول روم کی جانب بڑھا۔ کنٹرول روم پہنچ کر اس نے دروازے پر اپنا ہاتھ سکین کیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آیا اور بڑی مہارت سے سیکیورٹی کیمرہ 1 گھنٹے کے لیے فریز کرنے لگا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنی آمد کے سارے آثار مٹائے اور بڑے جوش سے ایمل کے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ بڑا آیا صبح مزہ چکھانے والا، اس لڑکی کو میں لایا ہوں تو پہلے حق میرا ہے، سام کون ہوتا ہے؟ وہ شراب کے نشے میں چور ایمل کے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے پاس 1 گھنٹہ تھا، پھر سیکیورٹی سسٹم آن ہو جانا تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے کوڈ ڈالا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ایمل سامنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ٹام چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ بیوٹیفل، کاش تم مسلمان نہ ہوتی، وہ ایمل کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے گہرا سانس لے کر پوری بوتل ایک سانس میں چڑھا کر فرش پر ڈالی اور اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ ایمل جو اس کی آمد محسوس کر چکی تھی اور اب کی نکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اسے شرٹ اتارتا دیکھ کر تیزی سے بستر سے اترنے لگی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، گڈ، تم ہوش میں ہو، آؤ میرے پاس آؤ، کم کلوز بیبی، ٹام نے اسے اٹھتا دیکھ کر کہا۔ دور رہو مجھ سے ورنہ، ایمل چلائی۔ ورنہ کیا سویٹ ہارٹ؟ ٹام نے ایمل کو اپنی گرفت میں لیا۔ ورنہ یہ، ایمل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور ساتھ ہی ایک زوردار کک اس کی ٹانگوں پر ماری۔ یو بچ، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے ہمدردی کی جائے، ٹام گرایا۔ ایمل نے بھرپور کوشش سے اپنا آپ اس کی گرفت سے چھڑوایا، مگر ٹام بھی ایک کائنہ آدمی تھا۔ ایمل جیسی لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں تھی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے ایمل کو بیڈ پر دھکیلا اور خود اس پر جھکنے لگا۔ ایمل بھرپور مزاحمت کر رہی تھی، جسے وہ کھل کر انجوائے کر رہا تھا۔ تیمور بہت دیر سے چھت پر چپکا ہوا تھا۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی، کیمپ میں سناٹا چھا گیا تھا۔ تمام کمانڈوز بیرک میں چلے گئے تھے۔ وہ آہستگی سے بنا آواز کیے نیچے اترنے ہی لگا تھا، اسے سامنے سے ٹام آتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔
وہ چلتے چلتے اس لڑکی کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اسکرین پر پاسورڈ ڈالنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر داخل ہو گیا۔ تیمور تھوڑی دیر تک اس کے باہر آنے کا ویٹ کرتا رہا۔ جب 5 منٹ تک وہ باہر نہیں آیا تو تیمور کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ ساری مصلحتیں بھلا کر جمپ لگا کر نیچے اترا اور دروازے پر اپنے دماغ میں سیف پاسورڈ ملانے لگا۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ سامنے وہ شیطان اس لڑکی پر جھکا ہوا تھا اور وہ لڑکی بھرپور مزاحمت کر رہی تھی۔ تیمور نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور تیز قدم اٹھاتا اس ٹام کے جانب بڑھا اور اسے گردن سے پکڑ کر اس لڑکی سے دور کیا۔ کون ہو تم؟ کیا مجھے نہیں پہچانتے؟ ٹام غصے سے چلایا۔ تیمور نے جواب دیے بغیر ٹام کو ایک زوردار فلائنگ کک ماری۔ ٹام کا سارا نشہ ہرن ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے بھڑے ہوئے تھے۔ تیمور نے اس کی گردن کو ٹارگٹ کیا اور ایک مخصوص انداز سے اس کی گردن کی ہڈی پر وار کیا۔ تھوڑی دیر میں تیمور ٹام پر قابو پا چکا تھا۔ اب اس نے گن نکالی اور ٹام کے سینے پر نالی رکھ کر فائر کر دیا۔ ٹام لڑک کر گر گیا۔ اب تیمور نے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو وہ لڑکی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی نظر آئی۔ دور ہٹو، تیمور نے اس لڑکی کو دروازے سے ہٹایا۔ دیکھو پلیز مجھے ادھر سے جانے دو۔ ایمل نے اس نیلی آنکھوں سنہری بالوں والے کمانڈو سے التجا کی۔ تیمور بنا کچھ کہے آگے بڑھا، دروازے پر پاسورڈ ڈال کر کھولا اور سامنے کھڑی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ ہر حال میں کیمپ سے نکل جانا چاہتا تھا۔ چھوڑو مجھے، تم کون ہو؟ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ ایمل نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ خاموش، ایک آواز نہ نکلے ورنہ یہی گاڑ دوں گا، تیمور نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک ہاتھ سے اس لڑکی کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ میں گن لیے تیمور مٹی کی چوکیوں اور میدان میں کھڑی جیپوں کی آڑ لیے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ رات کا وقت سناٹا اور خنقی اپنے عروج پر تھی۔ واہنی گیٹ کے نزدیک پہنچ چکا تھا جب پورا کیمپ سائرن کی آواز سے گونج اٹھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور کیمپ کا سیکیورٹی سسٹم آن ہو چکا تھا۔ چاروں طرف سائرن بج رہا تھا۔ یقیناً سیکیورٹی فوٹیج میں ٹام کو ایمل کے کمرے میں گرا دیکھ لیا گیا تھا۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی دھمک قریب آتی جا رہی تھی۔ تیمور نے بھاگنے کی رفتار تیز کر دی۔ اس وقت رکنا یا چھپنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ واہنی گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ جیب سے گن نکال کر اوپر محراب پر پہرا دیتے یہودی سپاہیوں کو نشانہ بنایا اور پھر اس لڑکی کی جانب مڑا۔ ہمیں یہ گیٹ پھلانگ کر باہر جانا ہے، وقت کم ہے، تم ایسا کرو میری پیٹھ پر آ جاؤ اور مجھے کس کر پکڑ لو۔ تیمور نے اس زخمی لڑکی کو شائستہ انگریزی میں ہدایت دی۔ ایمل نے ایک نظر اس یہودی کمانڈو کو دیکھا جو نہ جانے کیوں اس کی مدد کر رہا تھا، پر وہ مر کر بھی اس پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا اور 2 قدم پیچھے ہو کر تیزی سے بھاگتی ہوئی ایک جمپ لگا کر گیٹ کی گریل کو پکڑ چکی تھی اور اب اس گریل کے سہارے گیٹ کی دوسری طرف جا رہی تھی۔ تیمور نے حیرت سے اس کی کارروائی دیکھی اور پھر سر جھٹک کر گن جیب میں رکھی اور ایک زوردار جمپ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گیٹ سے باہر تھا جبکہ ایمل ابھی اتر رہی تھی۔ جمپ یو فول، وہ لوگ قریب پہنچنے والے ہیں، تیمور چلایا۔ ایمل نے ایک نظر نیچے دیکھا۔ وہ ابھی بھی تھوڑی اونچائی پر تھی مگر تیمور کے چلانے پر اس نے آنکھیں بند کی اور چھلانگ لگا دی۔ وہ زور سے ریتلی زمین پر گری تھی۔ ارے اب بھاگو، تیمور نے گری ہوئی ایمل کو ہاتھ بڑھا کر اٹھایا۔ ایمل نے کھڑے ہو کر اس کا ہاتھ جھٹکا اور دائیں طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ تیمور نے تعصب سے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی پہاڑیوں کی بجائے ندی کی طرف بھاگ رہی تھی جہاں سے اسے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پکڑ لیا جانا تھا۔ ابھی وہ ایمل کو دور جاتا دیکھ رہا تھا، یعنی دروازے کے کھلنے کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ تیزی سے مٹی کے تودے کی جانب بڑھا اور فلائٹ کرتا ہوا مٹی کے ڈھیر میں چھپ گیا۔ 2 جیپیں باہر نکلی جن میں 3 کمانڈو سوار تھے اور اب وہ دونوں مختلف سمت میں چلی گئی تھیں۔ تیمور نے بڑے افسوس سے ایک جیپ کو ندی کی جانب جاتے دیکھا۔ اس لڑکی نے تیمور پر اعتبار نہیں کیا تھا اور اب وہ کسی بھی لمحے ان لوگوں کے ہتھے دوبارہ چڑھنے والی تھی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔